جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ پھر پیچھے جو رہ جاتے ہیں نا ان کی نیکی کے انتظار پہ ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص دریا میں ڈوب رہا ہو اور اس وقت وہ ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے کہ کوئی سہارا آئے، کوئی بندہ آئے، مجھے ہاتھ پکڑائے اور مجھے اس دریا سے نکال دے۔ تو فرمایا ایسی ہی میت کا حال ہے کہ وہ دیکھتا ہے کوئی، کیونکہ اس کو پتہ چل گیا نیکی کی ویلیو کیا ہے، نیکی کس کو کہتے ہیں، نیکی کی طاقت کیا ہے۔ ایک چھوٹے بچے کو نا 100 روپے کا نوٹ ہاتھ میں پکڑا دو نا، وہ اسے کھیلنا شروع کر دے گا۔ بعض دفعہ بچہ نوٹ کو منہ میں لے لے گا، بعض دفعہ اس نوٹ کو بچہ پھینک دے گا، اور بعض دفعہ بچے کے سامنے ٹافی کرو اور ایک طرف 1000 کا نوٹ کر دو، بچہ 1000 کے نوٹ کو چھوڑ کے ٹافی کو پکڑ لے گا۔ 2 روپے کی ٹافی وہ پکڑ لے گا، 1000 کا نوٹ کیا کر دے گا؟ چھوڑ دے گا۔ کیوں؟ اس سے 1000 کی ویلیو کا علم نہیں ہے، اس سے پتہ نہیں ہے کہ 1000 روپے سے کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ایسی ہی ہم آج نیکیوں سے بے خبر ہے، اس لیے ہمیں کوئی کہے فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں عمل کر لو، فلاں کام کر لو، اتنی نیکیاں ملیں گی، کہتے ہیں یار پہلے ہی بڑی کی ہوئی ہے، پہلے ہی بڑی کی ہوئی ہے۔ لیکن اگر کہو فلاں جگہ اتنے پیسے مل رہے، پھر نہیں کہتے کہ پہلے ہی بڑے گھر میں رکھے ہوئے، کہتا بس ہونے چاہیے پیسے، تو جتنے زیادہ ہو اچھی بات ہے، کیونکہ پیسوں کی ویلیو کا علم ہے، نیکی کی ویلیو کا علم نہیں ہے، اس لیے نیکی کو اتنا محتاج بن کے نہیں کرتے۔ بس کر لی، نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو کون سا گناہ کر لی، روزہ رکھ لیا تو رکھ لیا، نہ رکھا تو کون سے، کیونکہ ویلیو کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ روزے سے ہونا کیا ہے، نماز سے ہوگا کیا، قرآن پڑھنے سے ہوگا کیا۔ مسجد میں جمعے والے دن سب سے پہلے جانے پر فرمایا اونٹ کا صدقہ، اونٹ کا صدقہ، لیکن علم نہیں ہے، اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ جب آخری خطبہ شروع ہو جائے تب ہم جائیں، اونٹ کو بکری کو ضائع کر دیتے ہیں اور انڈے کے پہ راضی ہو کے بھاگاتے ہیں۔ کیوں؟ علم نہیں ہے۔ اللہ نے کہا الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان قابل قبول ہے جو بالغیب ہو۔ اگر اللہ دکھا دے فرشتے بیٹھے ہوئے، مجھے نظر نہیں آ رہے، آپ کو نظر نہیں آ رہے، لیکن وہاں پر بیٹھے ہوئے فرشتے بیٹھے ہوئے، ان کے ہاتھوں میں رجسٹر بھی ہے، ان کے ساتھ پین بھی ہے، وہ ہر آنے والے کا نام لکھ رہے ہیں، کون کب آیا وہ لکھتے جا رہے۔ ایک لسٹ تیار ہو رہی ہے اونٹ والوں کی، ایک لسٹ تیار ہو رہی ہے بکری والوں کی، ایک لسٹ تیار ہو رہی ہے انڈے والوں کی، پھر اس کے بعد ہر لسٹ کے سامنے لکھ دیا جائے گا اونٹ کا ثواب پانے والا، بکری کا ثواب پانے والا، انڈے کا ثواب پانے والا، اور کئیوں کے کچھ بھی نہیں لکھا جائے۔ جمعہ پڑھ کے جائیں گے لیکن نام بھی نہیں لکھا ہوگا۔ کیوں؟ وہ ہوں گے جو خطبے کے بعد آئے۔ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے اس رجسٹر کو لپیٹ کے خطبہ کو توجہ سے سنتے ہیں، لیکن علم نہیں ہے، اس لیے وہ 10-20 منٹ باہر گزارنا آسان ہے، مسجد میں گزارنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جو دنیا سے چلے گئے ان کے تو علم ہو گیا ایک نیکی سے کیا ہوتا ہے، ایک نیکی ایک نقطے سے، کہتے ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا، ایک نقطے نے، تو ایک نیکی سے کیا ہوگا، ایک اچھا ایک لفظ سے جملہ بدل جاتا ہے، ایک لفظ سے۔ ہم کہتے ہیں نا تجوید سیکھو، قرآن کو تجوید سے پڑھو، ورنہ ایک لفظ کو غلط پڑھنے سے معنی بدل جائے گا، معنی بدل گیا نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ٹوٹ گئی تو گیا آپ کا سارا۔ قرآن کو سیکھنے کی تو کوشش ہی نہیں کرتے، انگلش تو سیکھ لیتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں سیکھنا، بس تھوڑا بہت پڑھنا آ جائے بس ٹھیک ہے کام ہو جائے گا۔ جیسے ہم نا عربی میں قلب، دل کو کہتے ہیں قلب، اور کتے کو کہتے ہیں کلب، چھوٹے کاف سے، دل کے لیے بڑا قاف، کتے کے لیے چھوٹا کاف۔ ہم کہتے ہیں نا وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، میں تصدیق کرتا ہوں دل سے۔ اب جس کو صحیح تجوید نہیں آتی وہ کہتے ہیں وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ، میں تصدیق کرتا ہوں کتے سے۔ معنی بدل گیا کہ نہیں؟ کتنا بڑا معنی بدلا۔ تو ایک نقطے سے کیا کچھ ہو جاتا ہے، ایک نیکی سے کیا کچھ ہوگا یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ اب جو ہمارے آباء و اجداد اس دنیا سے چلے گئے، جو ہمارے رشتہ دار چلے گئے، ان کو پتہ ہے کہ ایک نیکی کی کیا ویلیو ہے، اس لیے وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہیں سے کوئی آئے، کوئی صدقہ آ جائے،
کوئی خیرات آ جائے، کوئی نیکی کسی بھی شکل میں آئے، لیکن نیکی آ جائے، وہ نیکی کے لیے پریشان ہوتے، کوئی نیکی آئے اور جو ہے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ لیکن ہم اتنے احسان فراموش نکلے کہ ہم نے کہا بس دفنا دیا، ہم نے تیجا بھی پڑھ دیا، ساتواں بھی پڑھ دیا، 40واں بھی کر دیا، اب تو جانے تیرا کام جانے، اب تو ہم اپنی دنیا میں مگن ہو گئے۔ نہیں میرے بھائیوں، ان کو یاد رکھو، اپنے مرحومین کو نہ بلایا کرو، اپنے مرحومین کو یاد رکھو، اپنے مرحومین کو یاد رکھو۔ وہ کچھ نہیں کر سکتے، تمہارے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ وہ اس مقام پہ پہنچ گئے جس مقام پہ ابھی ہم نہیں پہنچے ہیں، لیکن ہم ان کو خوش کریں گے اصال ثواب کر کے، اعمال پڑھ پڑھ کے ان کو ہدیہ کریں گے، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں گے، اس کا ثواب ان کو ملتا رہے گا، وہ خوش ہوں گے۔ مجھے یہ بتاؤ، ایک آدمی آپ کے لیے روزانہ تحفہ لائے، جی یہ تحفہ لے کے آیا ہوں، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا، آپ کے دل میں اس بندے کی کتنی محبت ہوگی۔ میرے حضرت فرمانے لگے، مجھے کسی نے کہا فلاں جگہ ایک بندہ آپ کو بڑا مخالف ہے، بہت مخالف ہے، ہر جگہ آپ کے خلاف بولتا ہے۔ کہا میں نے کہا کوئی بات نہیں، کہا جو بھی ادھر جاتا تھا میں کچھ تحفے لے کے، بھائی یہ اس کو پہنچا دینا، اسے کہنا فلاں نے بھیجے، ایک تحفہ، 2 تحفے، کئی سارے تحفے بھی بھجوائے اس کو۔ پھر ایک دن گیا وہاں، خود ملا اس سے جا کے، کہنے لگا میں وہ ہوں، اچھا وہ اٹھ کے ملا، وہ بڑے ادب سے ملا، اور اتنا عزت اس نے، کیوں؟ منہ کھاوے تے اکشر ماوے، تحفہ جو مل گیا تھا اس کو، تحفے ملے تھے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس طرح دنیا میں تمہیں تحفے ملتے ہیں اور تمہیں جیسی خوشی ہوتی ہے اس کے ملنے سے، ایسی ہی میت کے پاس جب تمہارا پڑا ہوا کوئی عمل پہنچتا ہے اس کو اس طرح خوشی ہوتی ہے، جس طرح ہمیں دنیا میں خوشی ہوتی ہے کسی کے تحفے کے ملنے پر، ایسی ہی مرنے والے کو جب کوئی عمل پہنچتا ہے، کوئی نیکی پہنچتی ہے تو اس کو ایسی ہی خوشی ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اپنے مرحومین کو نہیں بھلانا چاہیے، اپنے مرحومین کو جو ہے وقتاً فوقتاً ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ دیگے چڑھائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے کھانے لگائیں، آپ چلتے ایک دفعہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، مولا یہ کلمہ میں اس کو ہدیہ کرتا ہوں، یہ کلمہ میں اس کو ہدیہ کرتا ہوں، آپ کا پڑھا ہوا کلمے کا ثواب پہنچ گیا اس کے پاس، آپ نے چلتے کہتے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اس کا ثواب ان کو ہدیہ کرتا ہوں۔ اللہ ساری امت کو، دیکھیں کوئی بھی عمل کرو نا، ساری امت کے لیے ہدیہ کیا کرو، ساری امت کو ہدیہ کیا کرو، جتنے جنات، جتنے انسان جو چلے گئے، جو موجود ہے، جو آنے والے ہیں، مولا میں یہ عمل سب کو ہدیہ کرتا ہوں، سبحان، میں یہ عمل سب کو ہدیہ کرتا ہوں۔ اور یاد رکھو جتنا اجر ان کو ملے گا اتنا اجر تمہیں ملے گا، جتنا اجر ان کو ملے گا۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، جنات پر لکھی ہوئی ایک کتاب تھی، وہ میں پڑھ رہا تھا، تو اس کے اندر ایک واقعہ، بہت سے لوگوں کو واقعہ شاید ہضم نہ ہو، لیکن میں ویسے بیان کر رہا ہوں آپ کو، کہ اس نے اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا، مصنف نے، کہ ایک جن کا واقعہ لکھا جو کہتا ہے میں کلمہ بہت زیادہ پڑھتا ہوں، ہر وقت کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جنات جتنا پڑھتے اتنا ہم نہیں پڑھ سکتے، یاد رکھو، جنات ایک دن میں 1 گھنٹے میں بھی 70,000 پڑھ لیتے۔ کہتے ہیں نا فلاں بندے پہ جن آ گئے، 8 بندے بھی اس کو قابو نہ کر سکے، ایک جن آتا ہے 8 بندے بھی اس کو قابو نہیں کر سکتے، اور پھر موازنہ کرتا ہے اپنا اور جن کا کہ میرے بھی جتنی طاقت ہے اتنی جن میں ہوگی۔ جنات میں بہت طاقت ہے، جنات کی عمریں بھی بہت زیادہ ہے، جنات کی عمریں بھی، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے صحابہ اب تک بھی کچھ زندہ ہے، اس دور کے اب تک۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہت عام کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کو ایک دفعہ عدالت، جنات کی عدالت میں پیش کیا گیا کہ ایک بندے نے نا سانپ نکلا ان کے گھر میں، اس کو مار دیا، انہوں نے بندے کو پکڑ لیا، اٹھا لیا، تو اس پہ مقدمہ چلا کہ اس نے مارا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو وہ شاہ صاحب کے پاس ان کے رشتہ دار آئے، شاہ صاحب گئے، جنات کی عدالت میں شاہ صاحب کو پیش کیا گیا، تو
تو شاہ صاحب نے کہا اللہ کے نبی نے تو حکم دیا ہے کہ جو شریر چیز ہے جس سے تمہیں تکلیف ہو اس کو مار دو، تو غلطی تو انسان کی نہیں تھی، غلطی تو تمہارے جن کی تھی کہ وہ کیوں دشمن کی شکل میں سامنے آیا، کہ سانپ تو ہمارا دشمن ہے، تو وہ کیوں آیا؟ تو فرمایا ایک شخص بیٹھا ہوا جس نے اپنے پل کے ایسے کی اور کہنے لگا ہاں ہاں یہ جو کہہ رہا ہے یہ حدیث میں نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، یعنی کہ وہ صحابی اب تک موجود ہے۔ شاہ صاحب کا زمانہ کوئی بہت پرانا نہیں، ابھی کوئی 100-200 سال پہلے کی بات ہے۔ تو جنات کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہے، اگر آپ بے شک دیکھ لیں، یہ کہ میں حوالہ جات ہے، کتابیں ہیں بہت سارے، میں کوئی ایسی بات نہیں بتا رہا ہوں، جنات کی عمریں بہت زیادہ اللہ نے رکھی۔ تو جنات کی طاقت بھی بہت زیادہ ہے، جنات کی طاقتیں بہت زیادہ ہے، تو جنات کی پڑھنے کی طاقت وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ کلمہ بہت پڑھتا ہوں، 70,000 کے کئی نصاب میں نے پڑھ کے رکھے ہوئے، اور فرمایا کہ جب بھی میں کسی ایسی جگہ گزرتا ہوں، کوئی ایسا جنازہ میرے سامنے آتا ہے اور میں میت کے آثار دیکھتا ہوں کہ بخشش کے آثار نظر نہیں آتے، تو میں ایک نصاب اس کو ہدیہ کر دیتا ہوں۔ کہ میں نے بہت سے جنات اور انسانوں کو جو ہے وہ نصاب ہدیہ کیے۔ تو کہنے لگا میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا، خواب کے اندر میں نے بہت سارے محل دیکھے، اتنے محل دیکھے، تو کچھ لوگوں کو دیکھا وہ میرا شکریہ ادا کر رہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے یہ جتنے محل ہمیں ملے ہیں نا یہ تیرے وجہ سے ملے ہیں، یہ تیرے وجہ سے ملے ہیں کہ تو نے ہمیں وہ عمل اصالِ ثواب کیا تھا، اس کے عوض اللہ نے ہمیں یہ کچھ عطا کر دیا۔ لیکن کہا اس کے برعکس دیکھا کہ اس سے بھی زیادہ محل، کہا یہ سب تیرے ہیں کہ ان کو جو ملے تھے وہ تجھے بھی مل گئے تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا اچانک، یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے، بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اچانک، تو پریشان ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، تو میں ان کے لیے کچھ خیرات صدقہ کر سکتا ہوں جس کا ثواب ان کو ملتا رہے؟ کہ عام ذہن میں آتا ہے کہ بندہ گیا تو عمل بھی ختم، اب ہمارا عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں تو کر سکتا ہے، ان کے لیے کوئی بھی صدقہ کر۔ تو انہوں نے پھر ایک کنواں جو ہے بنایا جس کا نام بھی سعد رکھا گیا، اس کنویں کا نام بھی سعد رکھا گیا، اور وہ انہوں نے کہا یہ میری والدہ کے ایصال ثواب کے لیے، جو بھی یہاں سے پانی پیے نیت یہ کی کہ اس کا ثواب ان کو ملتا رہے۔ تو یہ ایصال ثواب، ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ کہ میں نے کپڑے خریدے، سردیوں کے یا گرمیوں کے کپڑے خریدے، تو کہا کہ میرے دل میں آیا کہ میرے والدہ ابھی فوت ہو گئی، والد صاحب تو والدہ کا زیادہ میلان تھا، تو والدہ کے لیے میں نے کہا چلو ایک کپڑا میں نے ایک کپڑا ایک طالب علم کو مدرسے میں بلایا، غریب تھا، میں نے کہا بیٹا یہ کپڑا لے لو، یہ سلائی کے پیسے لے لو، اور آپ جو ہے اس کو یہ سلوا لینا، اور دل میں یہ نیت کی کہ یا اللہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے۔ کہا اسی رات جب دن کو میں نے یہ نیکی کی، رات کو میں نے خواب دیکھا کہ میری والدہ جو ہے وہ، میں نے اپنی والدہ کو بھی دیکھا اور والد صاحب کو بھی دیکھا، تو میری والدہ نے بہت خوبصورت جوڑا پہنا ہوا ہے، تو میرے والد صاحب کے خواب میں آ کر والدہ کے کپڑے کو یوں پکڑ کے یوں کہتے واہ آج تو بڑا خوبصورت جوڑا پہنا ہوا ہے۔ تو کہا کہ والدہ میری کہتی ہیں کہ یہ تو بیٹے ادریس کا کمال تھا، یہ انہوں نے میرے لیے تحفے میں بھیجا ہے آج۔ تو میرے والد صاحب کہا کہ میرے والد صاحب میری طرف دیکھ کے کہتے ادریس ماں کو یاد رکھا اور مجھے بھول گئے؟ کہا بس میری آنکھ کھلی۔ کہا اس خواب سے مجھے 2 فائدے ہوئے، ایک یہ فائدہ ہوا کہ جو کچھ ہم ایصال ثواب کرتے ہیں وہ میت کو پہنچ جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میں نے جو نیکی کی وہ نیکی کا ثواب جو ہے ان تک پہنچ گیا، وہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو گیا، وہ اللہ کے بارگاہ میں میرا مال حلال تھا تو قبول ہو گیا۔ دیکھ رہے حرام مال سے صدقہ خیرات نہ کرنا، کبھی حرام مال سے صدقہ خیرات کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک بندہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گندگی کے بالٹی بھر کے بادشاہ کو کہے جی میرے طرف سے تحفہ قبول فرمائیے۔ گندگی کا تحفہ بادشاہ کو کوئی بھیج سکتا ہے؟
حرام مال ہے ہی گندا، آپ حرام مال لے کے صدقے خیرات کرتے پھرو کہ جس سے کچھ مجھے گناہ کم ہو جائیں گے، تو حرام مال کا صدقہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا مجھے خوشی اس بات پہ ہوئی کہ جو صدقہ میں نے کیا وہ اللہ کے بارگاہ میں کیا ہو گیا؟ قبول ہو گیا، وہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ تو اس لیے اب ہمیں جو ہے اپنے مرحومین کو بھلانا نہیں چاہیے، ان کو ہمیشہ وقتاً فوقتاً ان کے لیے کچھ اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ آپ نے فرمایا ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ۔ دیکھیں صرف جو زندہ ہے وہ اس انتظار میں نہ بیٹھے کہ میرے بعد والے بہت کچھ ختم پڑھ لیں گے بس میری بخشش ہو جائے گی، کیا پتہ ہے وہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، وہ تو مرنے کے بعد فوراً بھول جاتے ہیں۔ اپنے لیے کچھ خود کر کے جاؤ دنیا میں۔ تو اس کا حل بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ مومن بندہ اس دنیا سے چلا بھی جائے نا تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کو ملتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ علماً علمہ و نشرہ، آپ نے علم سیکھا، قرآن و حدیث کا علم سیکھا، پھر اس کو آپ نے آگے پھیلایا، جتنے لوگوں نے آپ سے سیکھا وہ آگے لوگوں کو پھیلائیں گے، وہ آگے بتائیں گے، آپ کے لیے آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا صدقہ جاریہ کا، اب آپ کو مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور فرمایا وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، آپ کی اولاد نیک تھی، آپ نے ان کی اچھی تربیت کی تھی، ان کو نیکی سکھائی تھی، ان کو نیک راستے پہ لگایا تھا، ان کو نمازی بنایا تھا، ان کو نماز کی اہمیت بتائی، ان کو روزوں کی اہمیت بتائی، ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو دین سمجھایا، وہ نیک تھے، تو اس آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی اولاد جو نیکی کرے گی اس کا ثواب بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ یہاں سے اصال ثواب یعنی کوئی عمل آپ کرو تو پہنچ جاتا ہے اس کا ثواب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اولاد خود نیکی کر رہی لیکن ثواب کس کو مل رہا ہے؟ والدین کو بھی ملتا جا رہا ہے۔ اور فرمایا وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، آپ نے قرآن مجید اپنے وراثت میں چھوڑ دیا، اس قرآن کو جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ نے قرآن جا کے مسجد میں دے دیے، مدرسے میں دے دیے، جب تک وہ قرآن پڑھے جائیں گے ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ او مسجداً بناہ، آپ نے کوئی مسجد بنائی ہے، جب تک وہ مسجد قائم ہے تب تک وہ آپ کو اس کے اندر جتنے لوگ نماز پڑھیں گے، ذکر کریں گے، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اور فرمایا او بیتاً لابن السبیل بناہ، آپ نے جو ہے گھر بنا دیا مسافروں کے لیے، کوئی مسافر خانہ بنا دیا۔ اس دور میں مسافر خانے کی بڑی اہم ضرورت ہوتی تھی، دور دراز کے لوگ سفر کیا کرتے تھے، اگر کوئی مسافر خانہ ہوتا نا تو لوگ وہاں جا کے ایک دو دن ٹھہر جاتے تھے۔ اب تو مسافر خانے کا وہ رواج ہی ختم ہو گیا، تو مسافر خانہ بنا دیا جس میں لوگ کیا کرے، آ کے آرام کیا کرے، یا درخت لگا دیا جس کے نیچے بیٹھ کے لوگ آرام کرے، تو اس کا ثواب بھی آپ کے مرنے کے بعد آپ کو ملتا رہے گا۔ او نہرن اجراہ، یا کوئی نہر جاری کروا دیا، جہاں پانی کی قلت تھی آپ نے کنواں لگا دیا، کوئی نلکا لگا دیا جس سے لوگ پانی پئیں، ٹھیک ہے نا، جس سے لوگ پانی پئیں۔ دیکھیں جس کی بیماریاں، جو بندہ لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہونا، وہ کہیں پانی کا انتظام کرے۔ ایک اللہ والے بیمار تھے بہت سخت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے ان سے فرمایا تیری بیماری دور ہو جائے گی تو لوگوں کے لیے کوئی پانی کا نلکا لگا دے، کوئی سبیل لگا دے پانی۔ تو پانی کا کوئی ایسا نلکا جہاں پر دیکھو پانی کی قلت ہے، لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے، آپ نے وہاں پانی کا انتظام کر دیا، کیڑے مکوڑے پئیں گے، جانور پئیں گے، پرندے پئیں گے، انسان پئیں گے، آپ کے لیے آپ کی جسمانی بیماریاں بھی دور ہوں گی اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا۔ او صدقتاً اخرجہا من مالہ، یا اس نے ایسا صدقہ نکالا اپنے مال میں سے، فی صحتہ و حیاتہ، اپنے صحت اور زندگی میں، یہ نہیں کہ مرتے مرتے کہہ دیے جی وہ میرا فلاں جو ہے اتنا مال ہے وہ صدقہ کر دینا، وہ نہیں صدقہ ہوگا اس وقت۔ مرنے کے بعد اگر میت وصیت کر جائے کہ میرے اتنے کروڑ فلاں کو دے دینا، وہ نہیں دیے جائیں گے، وہ اس کی وصیت نافذ نہیں ہو سکتی، اس کے تہائی مال میں سے نافذ ہوگی، باقی تو سارا ورثاء کا ہے، وہ چاہے تو دے، نہ چاہے تو نہ دے۔
اب آپ کی وہ نہیں رہے، آپ نے جو 10 کروڑ بینک میں رکھے ہوئے، آپ کو جو مرنے کے بعد 5 کروڑ فلاں مسجد میں دے دینا، فلاں مدرسے کو دے دینا، نہیں نہیں نہیں، وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اس کا تہائی حصے میں جتنا بھی بنیں گے اس میں سے آپ کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا اور باقی آپ کے لیے صدقہ کیا جائے گا۔ اس لیے اپنی زندگی میں جو صدقہ دے دیے وہی ہے، مرنے کے بعد آپ کا مال آپ کا نہیں رہا، وہ تو وارثوں کا ہو گیا، وہ تو وارثوں کا ہو گیا۔ جو اللہ والے اتنا احتیاط کیا کرتے، اتنا احتیاط کرتے۔ ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہے، وہ ان کے والد صاحب بھی مفتی تھے، تو ان کے والد صاحب جس پیر کے مرید تھے، فرمایا کہ جب میرے والد صاحب کا، مفتی صاحب فرمانے لگے، جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو بوڑھے تھے بہت زیادہ، تو والد صاحب کے لیے ہم نے کوئی نسخہ بنایا ہوا تھا، جو بندہ کھائے تو جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب ان کے جنازے کے وقت میرے والد صاحب کے پیر صاحب آئے تو وہ بھی خود بہت ضعیف تھے، تو ہم نے کہا حضور یہ ہم نے ان کے لیے بنایا تھا، تو آپ اس میں سے 1-2 چمچ کھا لیں تاکہ آپ کی جسم کو طاقت مل جائے۔ فرمایا یہ میرے لیے کھانا جائز نہیں ہے، اب یہ ان کا نہیں رہا، اب تو وارثوں کا ہو گیا۔ جب تک سارے وارث اس 1 چمچ کی مجھے اجازت نہیں دیں گے تو میرے لیے کھانا ہی جائز نہیں ہے، میرے لیے یہ کھانا ہی جائز نہیں ہے۔ اب تو میت کے مالوں سے دیگیں چڑھائی جا رہی ہوتی ہے، کسی وارث سے نہیں پوچھا جاتا اور سب کھا رہے ہوتے۔ میت کا مال وہ وارثوں کا ہو گیا، سب وارثوں میں تقسیم ہوگا، پھر کوئی اپنی خوشی سے کہیں ہاں جی دیگ چڑھا دو، ہاں جی ختم کر لگوا دو، پھر تو وہ جو ہے ٹھیک ہے، لیکن وہ تو پوچھتے ہی نہیں آج کل وارثوں سے، بس اتنے پیسے اس کے پڑے ہوئے جی غریبوں کو دے دو، تقسیم کر دو۔ نہیں نہیں، اس میں 1-1 روپے میں وارث کا حق ہے۔ جو اللہ والے ان کی زندگی میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق موجود ہے کہ وہ فرمانے لگے کہ میرے لیے تو 1 چمچ کھانا بھی حلال نہیں ہے جب تک آپ وارثوں سے پوچھ نہ لے۔ تو اس لیے بس جو صدقہ وہی ہے جو اپنے ہاتھ سے کر دیا، جو اپنی زندگی میں کر دیا، مرنے کے بعد آپ کی اولاد کرے تو سبحان اللہ، نہ کرے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کو بھی نہ بھلائیں، کیونکہ ہم ان کو یاد رکھیں گے، ہمارے آنے والی نسل ہمیں یاد رکھے گی، ہمارے آنے والی نسل ہمیں یاد رکھے گی۔ اس لیے آپ چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ اعمال پڑھتے رہا کریں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا زلزلت تعدل نصف القرآن وقل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن وقل یا ایھا الکافرون تعدل ربع القرآن، کہ یہ 3 صورتیں جو ہے سورۃ اذا زلزلہ، اس کو 1 دفعہ پڑھو گے تو یہ 1 دفعہ پڑھنا گویا آدھا قرآن پڑھ لیا آپ نے۔ اب آپ پورا قرآن اپنے والدین کو روزانہ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ آپ 2 مرتبہ اذا زلزلت الارض زلزالہ یہ سورت پڑھ لیا کریں، 2 مرتبہ جب پڑھیں گے تو کتنا ثواب ہوگا؟ 1 قرآن کے برابر ثواب ہوگا۔ 1 قرآن روزانہ اپنے والدین کو ایصال ثواب کر دیا کریں۔ اگر آپ سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں گے تو 1 قرآن کا ثواب ہو جائے گا۔ کتنے قرآن کا؟ 1 قرآن کا۔ تو 3 دفعہ آپ پڑھ کے اپنے والدین کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے جو چلے گئے ان کو ایصال ثواب کر دیا کرے، ان کو کیا کر دیا کرے؟ ایصال ثواب کر دیا کرے۔ 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنا کوئی مشکل تو نہیں ہے، کوئی ایسا مشکل کام آپ کو نہیں بتایا جس میں پیسہ لگ رہا ہو، وقت لگ رہا ہو۔ چلتے پھرتے قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرے اور اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرے، ان کا بھی بھلا ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، یہ 1/4 قرآن کے برابر ہے، اس کو پڑھنا کیا ہے؟ 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن، فرمایا کیا تم میں کوئی یہ شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ وہ 1 رات میں 1/3 قرآن پڑھ لیا کرے، یعنی 1 رات میں 10 پارے پڑھ لیا کرے۔ چلو حافظ تو پڑھ لے گا ساری رات بیٹھ کے، غیر حافظ کیا کریں گے؟ وہ غیر حافظ تو 1 پارہ بھی نہیں پڑھ سکتے، تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ 10 پارے روزانہ پڑھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہے تم پڑھ، قالوا صحابہ نے کہا وکیف یقرأ ثلث القرآن، یا رسول اللہ تو بڑا مشکل کام ہے، کیسے پڑھیں گے ہم قرآن کا 3 حصہ 1 رات میں؟ آپ نے فرمایا قال قل هو اللہ احد یعدل ثلث القرآن، تم قل هو اللہ احد پڑھ لو گے گویا تم نے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھ لیا۔
نیکی کرنا کتنا آسان کر دیا، جنت کو اللہ نے تمہارے قدموں میں رکھ دیا، اب بھی تم جنت کو نہیں حاصل کرو گے اور جو ہے تو پھر کب کرو گے؟ اتنا آسان کر دیا۔ قرآن مجید آپ کتنے قرآن دن میں پڑھ پڑھ کے اپنے والدین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ایک اور حدیث میں قال من قرأ قل هو اللہ احد حتی یختمها 10 مرات بنى اللہ له قصرا فی الجنہ، فرمایا جو شخص ایک دن میں 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا تو اللہ اس 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی برکت سے اللہ کیا کریں گے؟ جنت میں ایک محل بنا دیں گے۔ کتنے محل چاہیے؟ یہاں پہ 3 مرلے کا مکان بنانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی مشکلات ہوتی ہے، اور اللہ نے جنت کے ایک محل کی قیمت 10 دفعہ سورۃ اخلاص سے لگا دی ہے کہ 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لو تو اللہ تمہیں جنت میں کیا دے گا؟ ایک محل عطا فرمائے گا۔ ایک محل چاہیے، 2 چاہیے، 3 چاہیے، 4 چاہیے، جتنے بھی چاہیے، بس پڑھتے رہو اتنے تمہارے، ہر 10 کے بعد ایک محل، ہر 10 کے بعد ایک محل۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جب اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کی نا تو فقال عمر بن الخطاب، حضرت عمر ابن خطاب نے کہا اذا استکثر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اب تو میں بہت کثرت سے سورۃ اخلاص پڑھوں گا، اب تو میں کیا کروں گا؟ بہت زیادہ سورۃ اخلاص پڑھوں گا کہ 10 دفعہ پڑھنے پہ جنت میں ایک محل مل رہا ہے۔ تو آج کے بعد اپنے والدین کے لیے ہم محل بنائیں گے، ہمارے جو آبا و اجداد اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے محل بنانا شروع کر دو۔ تم ان کے لیے بناؤ گے، تمہارے لیے ویسے ہی بنتے جائیں گے۔ 10 دفعہ اخلاص پڑھ لی نا، کہنا یا اللہ اس 10 دفعہ سے اخلاص کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اب سے لے کے قیامت تک جتنے بھی مومنین مومنات اس دنیا سے چلے گئے، جو موجود ہیں، جو آنے والے ہیں، اور جنات کو بھی یاد رکھو۔ تم جنات کو یاد رکھو گے، جنات بھی تمہیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تو اللہ انسانوں کو بھی ہدیہ کرتا ہوں اور جنات کو بھی ہدیہ کرتا ہوں، سب کو ہدیہ کرتا ہوں۔ تو سب کے ہاں اب دیکھیں کتنے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اب سے لے کے قیامت تک کتنے خرب انسان آئے ہیں۔ تمہارے 10 دفعہ پڑھنے سے جب سب کے اکاؤنٹ میں ثواب جائے گا نا، تمہیں 10 دفعہ پڑھنے سے کئی خرب محل مل جائیں گے۔ اب بندہ سوچے گا میں جنت میں اتنے محل سے کروں گا کیا؟ تو جنت آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے ادنا کم ترین جنتی ہے، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کے بعد جہنم کو تالا لگا دیا جائے گا، کوئی مومن اب جہنم میں نہیں ہوگا، سب کے سب کافر ہوں گے۔ سب سے آخری جنتی، اس کو کتنی بڑی جنت ملے گی؟ 10 دنیا جمع کر لو، یہ کتنی دنیا کا رقبہ، 1 دنیا، پھر 2 دنیا، پھر 3 دنیا، 10 دنیا جتنا رقبہ کم سے کم ترین جنتی کو ملے گا۔ اور جو اعلیٰ جنتی ہوگا اس کو کتنا رقبہ ملے گا یہ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں۔ کم کا کم جو حدیث میں آیا ہے کہ 10 گنا بڑھ کر اس دنیا سے کم ترین جنتی کو اللہ عطا کرے گا، جو سب سے آخر میں جنت سے نکلے گا۔ تو محل ہمارے پاس زمین بہت زیادہ ہے اور محلات کم ہے، اس لیے جتنے زیادہ محل چاہیے تمہیں بناؤ وہاں پر۔ 10 دفعہ سے اخلاص پڑھو، قل هو اللہ، قل یا الکافرون پڑھو، اذا زلزلت الارض، جو جتنے میں نے ابھی بتائے ہیں، اور نہ مزید بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو یہ پڑھ پڑھ کے خود بھی اور اپنے مرحومین کو نہ بھلایا کرو، ان کو ایصال ثواب کرو۔ انشاءاللہ میں نے پچھلے جمعے میں بھی آپ سے کہا کہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے نا، وہ ان کی اب بھی دعائیں لے سکتے ہیں، ان کی خدمت اب بھی کر سکتے ہیں، بس کوئی موقع ایصال ثواب کا ان کے لیے جانے نہ دے۔ زیادہ نہیں تو سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے یہ کلمہ ان کو ہدیہ کر دیا کرے، اس کا ثواب انشاءاللہ ان کو ملتا رہے گا۔ اللہ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا